اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں سورۃ مزمل کے وظائف اور ان کے فوائد کے بارے میں بات کریں گے۔ یاد رہے کہ سورۃ مزمل قرآن پاک کی 63ویں سورۃ مبارکہ ہے، اور نام سورۃ مزمل اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمل کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ یہ مزمل چادر کو کہا جاتا ہے کیونکہ اکثر اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کالے رنگ کی ایک چادر موجود رہتی تھی، اسی لیے آپ کو کالی کملے والے آقا بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین کرام، اگر آپ پہلے سے ہی سورہ مبارکہ یعنی سورۃ مزمل کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں تو اس سورہ مبارکہ کے فوائد جان کر آپ کی محبت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور اگر آپ تلاوت نہیں کرتے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو میں سورۃ مزمل کے بیان کردہ فوائد کو جان کر انشاءاللہ سورۃ مزمل کی تلاوت کرنا شروع کر دیں گے۔ پیارے دوستو، ویسے تو سورۃ مزمل کے بے شمار فوائد اور فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں۔ سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے سے بے شمار رحمتیں اور برکتیں انسان پر نازل ہوتی ہیں، جن میں سب سے بڑھ کر یہ کہ سورۃ مزمل کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا احساس ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کا ایک حرف ایک لفظ اپنے اندر بے شمار فضیلتیں برکتیں اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اس میں سورۃ مزمل کی خصوصیات بہت زیادہ فضیلت والی ہے، یہ ایک منفرد اہمیت رکھتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو شخص مصائب و مشکلات کی حالت میں سورۃ مزمل کی تلاوت کیا کرے تو اللہ رب العزت کو اس کے مصائب و آلام سے نجات فرما دیں گے۔ پیارے دوستو، آئیے آپ سورۃ مزمل کے وہ فضائلت جانتے ہیں جو آج کے دور میں اس فضیلت کے ہر شخص کو ضرورت ہے، اور خاص طور سے ان لوگوں کو جن کو جسم کے دردوں یا جوڑوں کے دردوں کی شکایت رہتی ہے۔ تو جان لیجئے، جوڑوں کے دردوں کے لیے عمل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جوڑوں کے درد کی شکایت ہو، وہ دوائیاں کھا کے تنگ آ چکا ہو، وہ روغن زیتون کا تیل لے کر 41 مرتبہ سورۃ مزمل پر دم کرے، اور یاد رکھے کہ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے، اور پھر روزانہ 1 یا 2 مرتبہ اس تیل کو درد والی جگہ پر لگائیں اور ہلکی مساج بھی کریں، تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ کا وہ درد جاتا رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بات سن کر اس پر یقین نہ آئے، لیکن جان لیجئے کہ یہ ایک نہایت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ آئیے آپ بات کرتے ہیں گھریلو نچاکی اور گھریلو جھگڑوں کی۔ جیسا کہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں، اتفاق میں بہت سی برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو مل جل کر اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان اتفاق ہو تو ماشاءاللہ اگر گھر کا دنیا میں ہی جنت بن جاتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان نہ اتفاقی ہو تو اگر بیوی یہ اتفاق چاہتی ہو تو بیوی یہ عمل کر لے۔ اگر شوہر یہ چاہتا ہو کہ اس کے گھر میں اس کی بیوی کے ساتھ اتفاق ہو تو وہ عمل کر لے۔ عمل یہ ہے کہ جو میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی سورۃ مزمل ایک بار پڑھ کر کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے دوسرے فریق کو کھلا دے۔ جان لیجئے کہ چند روزانہ بلا ناغہ یہ عمل جاری رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں میاں بیوی کے درمیان مثالی محبت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ میرے پیارے دوستو، آئیے آپ بات کرتے ہیں رزق میں اضافے اور برکت کے لیے۔ اگر کوئی شخص رزق میں تنگی اور بے برکتی محسوس کرتا ہے تو اسے چاہیے نماز تہجد کے وقت نماز تہجد ادا کرے، اور نماز تہجد پڑھنے کے بعد 14 مرتبہ سورۃ مزمل کی تلاوت کرے، اور اس سے پہلے اور بعد میں 14 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے 40 دن تک بلا ناغہ ہر روز کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی میری اسلامی بہن یہ عمل کرنا چاہتی ہے، وہ ناپاکی والے ایام کے بعد پورے کر لے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور آپ کی آمدنی میں خوب خیر اور برکت آ گئی ہے۔ آئیے آپ بات کرتے ہیں اس نعمت کی جو شادی کے بعد ہر میاں بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اولاد سے نواز دے، لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہو پاتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر میاں بیوی کی اولاد نہیں ہو رہی تو سب سے پہلے اپنا میڈیکل چیک اپ ضرور کروائیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی اسلامی بہن بھائی کو اپنے گھر میں سسرال والوں کی بات نہیں سننی پڑے گی،
اور جو بھی رپورٹ ہو اس کے مطابق دوا کا استعمال کریں، اور اس میڈیکل علاج کے ساتھ ساتھ سورۃ مزمل کا عمل بھی ضرور کریں، اور اس سے بھی بے پناہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور عمل یہ ہے کہ عورت جب حیض سے پاک ہو جائے تو اس کے 3 دن کے بعد دونوں میاں بیوی روزہ رکھیں۔ روزہ افطار کرنے سے پہلے اول و آخر درود شریف پڑھ کر دودھ پر 7 بار سورۃ مزمل پڑھ کر دم کر لیں، اور پھر اس دودھ سے دونوں میاں بیوی اپنا روزہ افطار کریں اور اولاد کے لیے دعا کریں، اور پھر رات کو دونوں میاں بیوی باہم ملاقات کریں۔ انشاءاللہ تعالی سورۃ مزمل کے اس عمل سے اللہ پاک اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا۔ پیارے ناظرین، آئیے آپ بات کرتے ہیں، اگر کوئی شخص قرض دار ہو، قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ نہ مل رہا ہو، تو وظائف کی کتب میں یہ لکھا ہے کہ سورۃ مزمل سے فائدہ حاصل کرے۔ تو جو شخص مقروض ہو، جو روزانہ 40 مرتبہ سورۃ مزمل کی تلاوت کرے، اور یاد رکھے کہ اول و آخر 40 مرتبہ درود شریف پڑھنا لازمی ہے۔ اس عمل کو لگاتار 40 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل قرض کی ادائیگی کے اسباب دور ہو جائیں گے، اور کچھ ہی عرصے میں انشاءاللہ اس کا سارا قرض اتر جائے گا۔ اور پیارے ناظرین، جو بچے پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے، تو ظاہر ہے ہر والدین کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہونا چاہیے۔ پہلے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تمام والدین کی اولادوں کے امتحان میں کامیاب کرے۔ پیارے دوستو، جب بچوں کے امتحانات قریب ہوں اور وہ یہ چاہتا ہو کہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جائے، بہتر تو یہ ہے کہ وہ بچہ خود اس عمل کو کرے۔ لیکن اگر بچہ زیادہ چھوٹا ہو یا بچے کے ساتھ ساتھ والدین بھی اس عمل کو کریں تو زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو والدین بچوں کے پاس ہونے کی نیت لے کر یہ عمل کرے۔ 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ کر 3 مرتبہ ہی سورۃ مزمل کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر 1 گلاس پانی پر دم کر کے یہ پانی اس بچے کو پلا دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کی کامیابی کے لیے دعا بھی کریں، تو انشاءاللہ بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، آئیے آپ بات کرتے ہیں اس خطرناک بیماری کی جس کو حسد کہا جاتا ہے۔ اگر لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں اور آپ کو پریشان ہونے کی بجائے سورہ مزمل کا یہ عمل کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی شخص حاسدین کے حسد سے پریشان ہے اور یہ حسد آپ کے کام میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ پیدا کرتا ہے، تو آپ یہ عمل کریں۔ نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان سورۃ مزمل صرف 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، لیکن اس کے ساتھ اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور حسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے دعا بھی کریں، اور اس عمل کو 21 روز تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ حاسدوں کے ہر طرح کے حسد سے نجات مل جائے گی۔ پیارے دوستو، سورۃ مزمل کے فوائد بے شمار ہیں۔ قرآن پاک کے ہر حرف، ہر ایک لفظ میں کئی فضیلتیں، برکتیں اور رحمتیں پوشیدہ ہیں، اور یہ راز تو اللہ پاک جانتا ہے یا اللہ پاک کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ جو بھی علم ہم تک پہنچا ہے آپ اس کو لازمی پہنچایا جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ سورۃ مزمل کا جو بھی عمل آپ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس عمل میں کامیاب فرمائے اور آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔